جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ PRM ٹی وی سے آپ کا بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی قوم، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ PRM ٹی وی کا کام عوام اور فوج میں محبت، یکجہتی اور بھائی چارہ پیدا کرنا۔ سب سے پہلے تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے جنرل عاصم منیر صاحب کو، آرمی چیف صاحب کو، DGI عیسائی صاحب کو کہ شنگھائی تنظیم کا جو اتنا خوش ندی پروگرام رکھا گیا اور غیر ملکی آئے، مہمان بنے ایک عرصے کے بعد، تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے آرمی چیف کو جاتا ہے، جس نے ایک عرصے کے بعد لوگوں کو یہ میسیج دے دیا اور خاص طور پاکستان مخالف کو یہ میسیج دے دیا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹر ہونے جا رہا ہے اور توبہ نعوذ باللہ ملک بنگلہ دیش کی طرح ہونے جا رہا ہے، تو ان کے منہ کالے ہو گئے۔ تو یہ تمام کریڈٹ ہماری پاک فوج کو اور ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے۔ اچھا، پاکستانی قوم، دوسری ایک چیز یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں آپ یہ نوٹ کریں کہ جب ہمارے آرمی چیف بنے تھے تو لوگوں کی افواہیں گردش کر رہی تھی کہ آرمی چیف صاحب جو ہے مہینے میں چلے جائیں گے، 2 مہینے میں چلے جائیں گے، لیکن تمام ان لوگوں کی ناپاک کوششیں ناکام ہوئی جو آرمی چیف کے بارے میں غلط افواہیں پیدا کر رہے تھے۔ اب پاکستانی قوم 2 چیزوں پہ گفتگو کریں گے، خاص طور پہ اس چیز پر کہ جو ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی ہر وقت سازش میں لگے رہتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ جو کہ ابھی حال ہی میں جن کا کورٹ مارشل ہوا، جس کے اندر سے کچھ لوگ میں سے سابق DGI ISI فیض حمید صاحب، اور کافی ان کی چین کا پورا دھڑم تختہ ہوا۔ جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری فوج کے اندر احتساب کا کڑا بڑا مضبوط ہے، اور اتنا بڑا خطرناک مضبوط ہے کہ XYZ سپاہی سے لے کے جرنل ہو، لیکن ان کا احتساب ہوتا ضرور ہے۔ لیکن خاص طور ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ان کا تختہ دھڑم دھاڑ کیا ہے، اس سے کئی کالی بھیڑیں جو ہیں وہ دور بھاگنے لگی ہیں اور اپنے دامن کو بچانے لگی ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اس ملک کو تباہ کر رہے تھے، غیر ملکی سلیپر سیل جو ہمارے کچھ، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ ان لوگوں کا سہارا لے کر اس ملک میں انتشار پھیلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کالی ضرب لگائی ہماری آرمی کی صورت کے اندر۔ اور پاکستانی قوم، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا معاملات آتا ہے احتساب کا، تو ہماری آرمی جو ہے اسے پبلک بھی کرتی ہے، لیکن یہ چیزیں پبلک ہوتی نہیں ہیں، لیکن جب پبلک ہو جاتی تو آپ نے دیکھا کہ یہ PRM ٹی وی نے آپ کو جب خبر دی، جب الیکٹرانک میڈیا پر یہ خبر سر چڑھ کر آئی۔ دوسری خوشخبری یہ پاکستانی قوم کہ اب ان کی چیخوں کا نہیں، بلکہ اب ان کی چیخوں کی دھجیاں اڑنے کا ٹائم اس لیے آ گیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آرمی چیف نے جو خود ایک اسٹیپ اٹھایا ہے، اللہ پاک ان کو لمبی عمر اور درجات کی ان کی بلندی عطا فرمائے، اس پرواز کے اندر جو انہوں نے ملک پاکستان کا بیڑا لیا ہوا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک جس طرح آپ نے دیکھا سنا کہ نئی ٹرانسلیٹ جاری ہے، گمنام ہیرو اس کو بہتر سمجھ سکیں گے، اس طرح جاری ہے کہ جو اپنے آپ کو ادارے کا نام لے کر بدنام کرتے تھے، خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت اور ان کے ونگ اور عادل راجہ خبیث حیدر مہدی اور ایک کرنل اکبر جو اپنے آپ کو بنا ہوا ہے وہ، اور اس کے کچھ کمینے ڈوگی اور ملعون جو اس آڑ کے اندر تھے، تو ان پہ کالی ضربیں بھی لگ رہی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چیخیں بھی نکل رہی ہیں۔ اور پاکستانی قوم، آپ اللہ اور نبی کے بعد اللہ پر اتنا بھروسہ رکھیں اپنی پاک فوج کے اوپر کہ اب یہ ملک نہ تو کوئی ترقی سے روک سکتا ہے اللہ کے حکم سے، اور نہ ہی اب کوئی قانون سے بالا تر ہو سکتا ہے، خواہ وہ جھوٹا ISI کا نام لیتا ہو، MI کا نام لیتا ہو،
رینجرس کا نام لیتا ہو, سی ٹی ڈی کا نام لیتا ہو اور اپنی کوئی رشتہ داریاں بتاتا ہو, تو کوشش کریں کہ کچھ چیزیں ایسی اور باہر آئیں تاکہ آپ اپنے اداروں کے ناک, ہاتھ, کان, پیر بنے پر ثبوت کے ساتھ, پروف کے ساتھ, انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی پاک فوج نے جو صفائی کا بیڑا اٹھایا ہے, تو انشاءاللہ ان قریب آپ کا ملک, ہمارا ملک بہت ترقی پائے گا. اور تمام نوجوان سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, دوستوں سے, بزرگوں سے التماس ہے کہ سوشل میڈیا کا مورچہ سنبھال کے رکھیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ کتنا گند اچھالا جاتا ہے, اور ابھی جو ایک اسٹوڈنٹ کا واقعہ ہوا اس کو کتنا اچھالا گیا, واللہ عالم اس میں کتنی صداقت تھی, لیکن الحمدللہ اتنا سا پروپیگنڈا تھا جتنا اس کو بڑھا کر پیش کیا گیا, اور حقائق اتنے سے تھے جس کو جھٹلا کر پروپیگنڈے میں ڈالا گیا. یاد ہوگا آپ کو PGRM ٹی وی کے حوالے سے کہا تھا کہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں پر نوجوان کو بھی میسیج دیا تھا کہ نظر رکھیں, اور جس طرح آپ کے گمنام ہیرو نے رکھی ہوئی نظر. اور پاکستانی قوم, یہ جو گمنام ہیرو ہوتے ہیں انہیں مراد کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں تمغے کی ضرورت نہیں ہوتی, انہیں کسی فیتے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ہر وقت اللہ اور نبی کے بعد آپ کے اور ہمارے درمیان رہتے ہیں, بلکہ پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اپنی سوشل میڈیا پر آ کر اپنی پاک فوج کا, ISI کا بھرپور دفاع کریں, اور ہاتھ پیر ناک کان بنے اپنی ISI کے, MI کے, پاک رینجرز کے, گمنام ہیرو کے, CTD کے, پاک پولیس کے, IB کے, اور جتنا ہو سکے اگر کوئی آپ کو, پھر میں کہتا ہوں, کوئی ڈراتا دھمکاتا ہے تو آپ کی جہاں تک رسائی ہے آپ ان اداروں کو انفارم کریں, فوراً امپلیمنٹ ہوگا, آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا. تو پاکستانی قوم اور کسی فرقہ واریت میں نہ آئیں, بس اللہ اور نبی کے بعد نمازوں کو قائم کریں, اپنے ماں باپ سے محبت کریں, قرآن کا درس لوگوں کو بھی دیں, خود بھی پڑھیں, اس پہ عمل بھی کریں, اور اپنے ملک کی فوج کے خلاف کبھی مت جائیں, اور حق سچ کہنے سے کبھی مت ڈریں, کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرتا, جو بندے سے ڈرتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. تو اب میں جاتے ہوئے آپ سے صرف اتنا آخر میں کہوں گا کہ ختم نبوت کی اگر اصل کوئی محافظ ہے تو وہ پاک فوج ہے. اب اجازت دیجیے PGRM ٹی وی سے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, پاک رینجر زندہ باد, گمنام ہیرو زندہ باد, CTD زندہ باد, پاک پولیس زندہ باد, IB زندہ باد, گمنام ہیرو زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسین, وطن یا کفن.